پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عام مسلمان صرف اسی پوائنٹ پہ وہ غور کر لے، اللہ کی 18,000 مخلوقات ہیں، یعنی یہ تو ایک محسوس مخلوق کا نام لیا جاتا ہے، بے شمار مخلوق کہہ لیں، انکاؤنٹیبل، جس کی گنتی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی، اللہ نے سانپ کو بھی پیدا کیا، اللہ نے بندر کو بھی پیدا کیا، اللہ نے چچندر کو بھی پیدا کیا، اللہ نے کیڑے مکوڑے کو بھی پیدا کیا، اللہ نے مکھی اور مچھر کو پیدا کیا، اللہ نے کھٹمل اور بچھو کو پیدا کیا۔ بچھو بھی اللہ کی مخلوق ہے، شیطان جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بندر چچندر بھی اللہ کی مخلوق جو چیز پیدا ہوئی، خالق جس نے پیدا کیا ہے، خالق اللہ کی ذات ہے، وہ کریٹر ہے، اور جس چیز کو پیدا کیا وہ کریشن ہے، وہ مخلوق ہے، تو ساری چیزیں مخلوق ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو مجھ کو بندر بنا دیتا، اللہ چاہتا مجھ کو چچندر بنا دیتا، اللہ چاہتا مجھ کو سانپ بنا دیتا، اللہ چاہتا مجھ کو کھٹمل بنا دیتا، اللہ چاہتا مجھ کو بندر بنا دیتا، اللہ چاہتا مجھ کو بچھو بنا دیتا، اللہ چاہتا مجھ کو کیڑا مکوڑا بنا دیتا۔ لیکن کیا تنہائی میں بیٹھ کر یہ انسان غور کرے، میں نے اللہ پہ کوئی احسان کیا تھا کیا کہ مجھ کو بندر نہیں انسان بنا دیا؟ میرے باپ دادا نے کوئی احسان کیا تھا اللہ پہ کیا کہ اللہ نے مجھ کو باپ دادے کا احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ہم کو انسان بنا دیا؟ یہ بندہ اللہ پر احسان کر ہی کر سکتا ہے جو مٹی بجتی مٹی سے پیدا ہو، جو پانی کے قطرے ذلیل سے پیدا ہو، جو ہر وقت بیماری میں گھرا ہو، جو ہر وقت رسوائی میں گھرا ہو، جو ہر وقت موت میں گھرا ہو، جو زلزلہ اور طوفان میں گھرا ہو، جو راستہ چلتے ٹھوکر لگے وہی گر کے مر جائے۔ یعنی جو بندہ اتنا کمزور ہے کہ جو بندہ بیماری میں گھرا ہے، جو بندہ پیشاب اور پاخانے کے ساتھ آزمایا گیا ہے، شاندار 10,000 کا جوتا ہے پاؤں میں، 25,000 کا چشمہ ہے آنکھ میں، 2-4 کا ہے ٹوپی ہے سر پہ، اور 1,00,000 کا لباس ہے بدن میں، لیکن پیٹ میں 2-4 kg پاخانہ وہ لے کے چل رہا ہے۔ اب جب پیشاب اگر رک جائے ایک دن میں تو وہ ساری سمپتی دے کے وہ پیشاب کو جاری کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ ہمارا پیشاب جاری کر دیجیے ورنہ میرا پیٹ پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا، میرا مکان آپ کیوں نہ لے لیں۔ ہارون رشید سے ایک ابن سماک نامی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر یہ بتا دیں اس دنیا تیری سلطنت کی قیمت کیا ہے، انہوں نے کہا آپ بتائیں کس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پیشاب کو روک دے، یہ بتا دے کہ تم اس پیشاب کو جاری کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ کہا کہ جب پیشاب رک جائے تو میں آدھی سلطنت دے دوں گا تاکہ میرا پیشاب جاری ہو جائے۔ کہا اگر پیشاب جاری ہو جائے اس کو جاری کرنے کے لیے آدھی سلطنت دے دے، پیشاب اگر رک جائے اس کو جاری کرنے کے لیے تو آدھی سلطنت دے دے، اور اگر پیشاب جاری ہی ہوتا رہے بند نہ ہو اس کو روکنے کے لیے تو کیا کرے گا؟ کہ آدھی سلطنت میں تو دوں گا۔ کہا جو سلطنت پیشاب کو روکنے اور پیشاب جاری کرنے کے لیے ہو، اس سلطنت کی خاطر آدمی اللہ کی معرفت کو اپنے سینے سے نکال دے، اس سلطنت کی خاطر آدمی اپنی دنیا کی آخرت کو تباہ کر دے، اس سلطنت کی قیمت کیا، اس سلطنت کا ویلیو کیا ہے جس سلطنت کی قیمت صرف ایک پیشاب کا قطرہ جاری کرنا ہو۔ یعنی آدمی صرف ایک پوائنٹ پہ غور کرے تو ہارون رشید کی عقل اس طرح کھل گئی، بزرگ کا ایک جملہ ان کو سلطنت کی ماہیت اور سچائی کو بتا دیا۔ کیا مطلب؟ آدمی اسی پوائنٹ پہ اگر غور کر لے، اگر اللہ چاہتا تو ہم کو چچندر بنا دیتا، لیکن احسان رب اعلیٰ کا ہے کہ اللہ نے مجھ کو انسان بنایا، مجھ کو ہر بندر نہیں بنایا۔ تو ایک یہودی بھی اس پوائنٹ پہ غور کرے کہ تو انسان ہے، انسان کا کام ہے کہ زبان جب کھلے تو دوسروں کو لابھ پہنچائے، انسان کا کام ہے جب ہاتھ اٹھے تو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، انسان کا کام ہے کہ جب پاؤں چلے تو دوسروں کو بینیفٹ کی خاطر پاؤں چلے، انسان کا کام ہے کہ وہ دوسروں کے لیے زندہ رہے، لیڈ فار ادرس، دوسروں کے لیے وہ زندہ رہے، ضرورت سے زیادہ دولتیں کما کر اپنے بھائیوں کی مدد کرے، اپنی زبان کا استعمال کر کے اپنے بھائیوں کو تباہی سے بچائے، وہ اپنی دولت کا استعمال، اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے اپنے بھائیوں کے کام آئے۔ تو ایک یہودی اس پوائنٹ پہ غور کرے گا، کبھی وہ اسلام مٹانے کا سپنا نہیں دیکھے گا، کبھی وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کبھی پڑوسی کے گھر کو وہ نہیں جلائے گا۔ اگر ایک ہندوستان کا مشرق اگر اس پوائنٹ پہ غور کر لے کہ احسان اس
دنیا کے خالق کا ہے جس نے مجھے بندر اور کتا نہیں انسان بنایا ہے، تو میں کتوں کی طرح زندگی کیوں گزاروں؟ وہ کام ہے کتے کا جب وہ کتا زبان باہر لٹکاتا ہے، وہ بھوکتا رہتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا رہتا ہے، یہ ہے کتے کا کام کہ بھوکنا، کشٹ پہنچانا۔ اگر یہ انسان بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، یا رشتہ دار کو تکلیف پہنچائے، یا اپنے پڑوس کے دکاندار کو تکلیف پہنچائے، اس انسان اور کتے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اللہ کا احسان کہ اللہ نے انسان بنایا۔ اس پوائنٹ پہ اگر مسلمان بھی غور کر لے، اللہ نے ہم پر احسان کر کے انسان بنایا ہے۔ وہ کبھی جانوروں کی طرح دماغ میں گندی سوچ نہیں لائے گا، وہ کبھی کتوں کی طرح زندگی نہیں گزارے گا، وہ کبھی ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار اور پاس پڑوس کے ساتھی کو کشٹ نہیں پہنچائے گا۔ یعنی جب اس پوائنٹ پہ وہ غور کرے گا تو چاہے گا دولت میری ہو اور لابھ دوسروں کو پہنچے، زبان میری ہو اور فائدہ دوسروں کو پہنچے، ہمارے ہاتھ ہو جو دوسروں کو لابھ پہنچائے۔ وہ بھی کوئی دولت ہے کیا جس دولت سے صرف اپنی ہی زندگی سجی اور سنوری اور پڑوس کا آدمی محروم رہے؟ اس پوائنٹ پہ آج ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار مکیش امبانی کہتا ہے لگاتار 10 سال سے ہندوستان کے اس اول نمبر پہ میرا قبضہ ہے کہ آج ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار میں ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری دولت صرف اگر میں ہی کھاتا رہوں، یہ دولت کس کام کا؟ یہ میری دولت بیماروں کے علاج کے لیے، یہ میری دولت سڑکوں کے نرمان کے لیے، یہ میری دولت غریبوں کو کام دینے کے لیے۔ اس لیے وہ نئے نئے پلانٹ لگاتا ہے تاکہ ہزاروں غریبوں کو کام مل جائے۔ ہمارے کھانے کے تو اتنے ہیں کہ 1800 کروڑ کا بنگلہ ہمارے پاس بمبئی میں ہے، میرے پاس اتنے ہیں کہ میں بیٹھ کے رہوں روزانہ کھاتا رہوں، لیکن وہ نیا نیا پلانٹ لگاتا ہے تاکہ 2-4-10 ہزار لوگ اس میں رہیں گے، 10,000 کے چولہے میں آگ سلگتی رہے گی، ان کا آشیانہ آباد ہوتا رہے گا۔ وہ آدمی وہی ہے جو دوسروں کے لیے زندہ رہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بل گیٹس بھی ایک ہفتہ پہلے اتر پردیش آیا تھا، وہاں کے سی ایم پنڈت جی سے ملا تھا، ملنے کے بعد اس نے میڈیسن صحت اور تعلیم کے چھیتر میں کام کرنے کا انہوں نے اپنا خیال جتایا تھا۔ بل گیٹس اس کو ہندوستان آنے کی کیا ضرورت، اتر پردیش جانے کی کیا ضرورت، اور بل گیٹس نامی ٹرسٹ قائم کر کے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اس کے دماغ میں بات آئی ہے ضرورت سے زیادہ پیسے اس لیے ہیں تاکہ ہمارا پیسہ دوسروں کے کام آئے، ہمارے ہاتھ پاؤں دوسروں کے کام آئے، اس لیے اس امریکہ سے چل کے وہ ہندوستان میں کام کرنا چاہتا ہے۔ یہ شعور جو بل گیٹس کو آج آیا ہے، یہ خیال جو مکیش کو آج آیا ہے، یہ خیال جو چائنا جاپان کے دانشوروں کو آج آیا ہے، آنکھیں بند کر کے 1400 سال پہلے واپس پلٹ کے ملک عرب میں جائیں، جس زمانے میں ہندوستان میں ایک مکتب تک نہیں تھا، ہندوستان میں ایک یونیورسٹی ایک کالج تک نہیں تھا، جس زمانے میں امریکہ کا وجود تک نہیں تھا، جس زمانے میں چائنا جاپان کے وکاس کی کہانی نہیں تھی، اس زمانے میں سرکار دو جہان نے رحمت تو عالم محسن کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے ایک سفل زندگی گزارنے کا جو نردیش اور جو پیغام دیا ہے اسے 1 کروڑ بار اسے بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں بیل آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی نہیں تھی، جس زمانے میں ہندوستان کی JNU اور BHU نہیں تھی، جس زمانے میں آدمی جانوروں کی طرح جیتا تھا، سال سال بھر نہاتا نہیں تھا، جس زمانے میں آدمی کو نشا کر گردنیں کاٹ کر ملک بسمل کا تماشا دیکھتا تھا، اس وحشت کے زمانے میں سرکار نے اخلاق کی ایک ایسی اعلیٰ تعلیم دے دی۔ اس پیغمبر اخلاق نے کیا کہا؟ نماز روزے حج و زکات کی لاکھوں باتیں ایک طرف، آقا فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، جو دوسروں کو لابھ پہنچانے والا ہو۔ یہ حدیث اس زمانے کی ہے جس زمانے میں امریکہ سے لے کے ملیشیا سنگاپور تک ایک مکتب نہیں تھا۔ تو ماننا پڑے گا آج جو بات مکیش بولے، جو بات بل گیٹس سے بولے، جو بات ہندوستان کا گاندھی نہرو اگر اچھی بات بولے، جو بات آج کا دانشور بولے، اگر اس میں سچائی ہے، اس میں ٹروتھ ہے، اس میں ریئلٹی ہے، اس میں واستوکتا ہے، اس بات میں دم اور وزن ہے، یہ بات چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو منہ اس کا ہوگا اور نعرہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا ہوگا۔ ہزاروں سلام اس محسن کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جنہوں نے ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایسا شاندار ضابطہ، ایسا شاندار اصول دیا۔ اگر ہم نے اس اصول پہ غور کیا تو یاد رکھیں اپنا بھی اور بیگانہ بھی جو نفرتوں میں آج جی رہا ہے وہ نفرت محبت میں تبدیل ہوگی، وہ محبت نفرت کی ساری دیواریں ٹوٹیں گی۔ اللہ نے ہم پر اور احسان کیا، انسان تو مشرک بھی ہے، انسان تو مجوسی بھی ہے، انسان تو یہودی بھی ہے، لیکن
لیکن ہم پر احسان ہی اللہ نے یہ کیا. اگر اللہ مجھ کو چاہتا تو امریکہ کے یہودی گھر میں پیدا کر دیتا. اللہ چاہتا تو ہمیں ہندوستان کے اتر پردیش کے راجپوت گھر میں پیدا کر دیتا. اللہ چاہتا تو ہمیں کسی بہار کے برہمن گھر میں پیدا کر دیتا. تو ہم بھی لمبا لمبا وہ ٹیک لگا کے یہ بولتے مسلمانوں کو مٹا دیں گے, مسلمانوں کو بھگا دیں گے, 2021 تک نیست و نابود کر دیں گے. ہم بھی خوب پانی پی پی کے بولتے, ہم بھی خوب خلاف بولتے اسلام کے. لیکن اللہ پر ہمارے باپ دادے نے احسان نہیں کیا تھا کہ ہمارے بیٹوں کو مسلمان گھر میں پیدا کرنا. بندہ احسان کر ہی کر سکتا ہے. تنہائی میں بیٹھ کر صرف اسی پوائنٹ پہ آپ غور کریں تو بولنا پڑے گا کہ احسان رب اعلیٰ کا ہے کہ ہم نے نہ ریسرچ کیا, ہم نے نہ تحقیق کی, ہم نے نہ کھوج کر کے اسلام کی سچائی کا پتہ لگایا. کیا ہم میں سے کوئی